فرمایا کمال اعمال کو کمال ایمان میں دخل ہے اور کمال ایمان کو کمال اعمال میں دخل ہے، پھر اس کمال اعمال سے کمال ایمان ہوتا ہے، پھر اس کمال ایمان سے کمال اعمال ہوتا ہے، اسی طرح سلسلہ چلا جاتا ہے۔ اس ملفوظ میں حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے اعمال کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ فرمایا جتنے اعمال اچھے ہوں گے اتنا ایمان کامل ہوگا، اتنا ایمان کامل ہوگا، اور جتنا ایمان کامل ہوگا اتنا دخول اولی نصیب ہو جائے گا، یعنی جنت میں بغیر کسی سزا کے، بغیر کسی نقصان کے انسان کو جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ جتنا ایمان کامل ہوگا، جتنا ایمان مضبوط ہوگا، اچھا ہوگا، تو اس کو ہمارے محدثین دخول اولی فرماتے ہیں، یعنی جہنم میں جائے بغیر، جہنم سے صفائی اور طہارت اور تزکیہ کرائے بغیر، جہنم کی آگ میں جلے بغیر اللہ تعالیٰ جنت عطا فرما دیں گے۔ تو دخول جنت کے لیے اور بغیر سزا اور بغیر تکلیف کے اور بغیر جہنم میں عذاب بھگتے جنت نصیب ہو جائے، فرمایا یہ ہے اصل مقام اور مرتبہ مومن کا، اصل کمال یہی ہے۔ اس لیے ہمارے حضرت جی کثرت سے دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ بغیر استحقاق کے، حق تو نہیں ہے، ہماری کیا زبان ہے جو ہم یہ کہہ سکیں، اے اللہ بغیر استحقاق کے محض اپنے فضل و کرم سے جہنم کے عذاب سے بچا کر دخول اولی یعنی جنت الفردوس عطا فرما دے۔ تو اس کے لیے اعمال چاہیے، اعمال چاہیے۔ پھر نرے اعمال یہ بھی کافی نہیں ہے، نرے اعمال یہ بھی کافی نہیں ہے، عمل کر کے ایک فکر لگ جائے، ایک کڑھن لگ جائے، پتہ نہیں قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ جب تک قبول نہ ہو اس وقت تک چین نہیں آنا چاہیے، سکون نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عمل ہو، صرف عمل کافی نہیں ہے، عمل قبول بھی ہو۔ جب عمل قبول ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اب دیکھو عمل شیطان کا، ابلیس کا کوئی تھوڑا تو نہیں تھا، کتنا بڑا عمل تھا اس کا۔ فرمایا کہ روئے زمین پر کوئی چپا، کوئی ذرہ ایسا نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا، اتنے اعمال تھے اس کے، اتنے اعمال تھے، ایک ایک ذرے پر اس کے سجدے ہیں، پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں سجدے اس نے کیے، لیکن قبول نہیں ہوا۔ فخرج، اللہ تعالی نے فرمایا نکل جاؤ یہاں سے، نکال دیا، مردود ہو گیا، فإنک رجیم، تو مردود ہے۔ اعمال تو ہوتے ہیں لیکن اصل اعمال وہ ہیں جو قبول بھی ہوں، اور قبولیت اعمال یہ اصل اور بنیادی چیز ہے۔ یہاں ایک اشکال یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ، بما کنتم تعملون، اعمال کے بدلے، تلک الجنۃ التی اورثتموها بما کنتم تعملون، جنت کا وارث وہی ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ تو یہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ جنت تو اعمال کے بدلے نہیں، جنت تو اللہ کی رحمت سے ملے گی، جنت تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ملے گی، اعمال سے تھوڑی ملے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا جنت اس کو ملے گی جس پر اللہ کی رحمت ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کا رسول آپ بھی اللہ کی رحمت سے جائیں گے جنت میں؟ فرمایا جی ہاں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمہ، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھ پر نہیں ہوگی میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب اعمال کی تو اہمیت نہ رہی، اس کا جواب دیا ہے امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے، بہت اچھا جواب دیا ہے امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب توفیق ہوتی ہے نا کسی عمل کی، یہ توفیق بھی اللہ کی رحمت سے ہوتی ہے۔ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے وہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔
تو اللہ کی رحمت توفیق سے ساتھ لگتی ہے، عمل ہوتا ہے، پھر جب یہ عمل قبول ہو جاتا ہے اللہ کی رحمت تام ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا ذریعہ سب سے پہلا وہ ہے توفیق۔ اللہ سے توفیق مانگے، اے اللہ مجھے توفیق دے نماز پڑھنے کی، اے اللہ مجھے توفیق دے سچ بولنے کی، اے اللہ مجھے توفیق دے نیکی کرنے کی، اے اللہ مجھے توفیق دے گناہوں سے بچنے کی، اے اللہ فلاں گناہ میرے ذمہ لگ گیا نہیں بچ سکتا، اے اللہ تو تیری ہی توفیق سے میں بچوں گا۔ مانگے اللہ سے توفیق۔ فرمایا جب توفیق آتی ہے بس اللہ کی رحمت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب انسان عمل کرتا ہے، عمل دو طرح کے ہوتے ہیں، گناہ سے بچنا یہ بھی ایک عمل ہے، نیکی کرنا یہ بھی ایک عمل ہے۔ فرمایا انسان گناہ سے بچتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت سے بچتا ہے، نیکی کرتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت سے کرتا ہے۔ فرمایا یہ دوسرا درجہ رحمت کا مل گیا جب انسان عمل کرتا ہے۔ اور تیسرا درجہ قبولیت ہے، جب عمل قبول ہو جاتا ہے اب گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تام ہو جاتی ہے، بس قبولیت ہوئی اور جنت مل گئی۔ تو امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالی نے بہت مزے کی بات یہ کی ہے، بہت مزیدار بات سمجھا دی ہے کہ دیکھو بھائی عمل یہ بھی اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے۔ اب یہ مطلب نہیں ہے کہ اعمال چھوڑ دو اور کہو جی اللہ اپنی رحمت دے، اپنی رحمت دے، رحمت آئے گی تو جنت مل، نہیں، فرمایا کہ رحمت اسی کو ملے گی جس کو عمل کی توفیق ملے گی، اور جو عمل کرے گا، عمل کرنے کے بعد پھر اس کے دل میں خوف، ڈر، کڑھن پیدا ہو جائے گی، پتہ نہیں قبول ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ قبولیت اعمال کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ عمل کر لینا آسان ہے، عمل کو قبول کروانا ذرا مشکل ہے۔ عمل کی حد تک تو آسان ہے، سبحان اللہ کہہ دیا زبان سے، بہت آسان، لیکن جو قبول کیسے ہوگا یہ ہے اصل چیز۔ اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی شرط یہ ہے کہ جو بھی عمل کرے وہ شریعت اور سنت کے مطابق ہو، تب قبول ہوگا۔ جس کو شریعت اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ہو گئی پھر امید رکھیں کہ یہ قبول بھی ہوگا۔ یہ سب سے پہلی اور بنیادی، جو بھی کام ہو، جو بھی عمل ہو، سنت کے مطابق ہو۔ چنانچہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے۔ فرمایا ایک آدمی سنت کے مطابق بیت الخلا جاتا ہے، پیشاب پاخانہ کرتا ہے، سنت کے مطابق گیا، سنت کے مطابق بیٹھا، سنت کے مطابق استنجا کیا، سنت کے مطابق باہر آیا۔ فرمایا اس پر اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ فرمایا اس کے مقابلے میں ایک آدمی لاکھوں کروڑوں نفلیں پڑھے، سنت کے خلاف پڑھے، فرمایا اس پر اجر نہیں بلکہ گناہ ہے، اور اس کا اجر ان سب سے بڑھ کر کے ہے۔ اور ایک دوسرا جملہ بھی بڑا عجیب ہے جو حضرت نے لکھا، فرمایا کہ ایک آدمی سنت کے مطابق دوپہر کو قیلولہ کر لیتا ہے، دوپہر کو تھوڑی دیر آرام کرنا سنت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ فرمایا اس کو سنت سمجھ کر، اپنے محبوب، اپنے عظیم پیغمبر کی سنت سمجھ کر صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر سو گیا۔ فرمایا اس پر اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے کہ شب بھر بیداری کرنے پر اتنا اجر نہیں ملتا اگر اس شب بھر بیداری میں تھوڑا سا خلاف سنت کام ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ تھوڑی دیر سو جانا، فرمایا اس کا اجر و ثواب اس سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے اصل چیز۔ اور اتباع سنت سے محبت ہو۔ کیسی محبت ہو؟ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اس کو بھی ذہن نشین فرما لیں، بڑا عجیب جملہ ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ فرمانے لگے، اے اللہ میں نے تیرے محبوب کی کوئی سنت نہیں چھوڑی، ساری سنتوں پر میں نے عمل کر لیا۔ کیسا جملہ ہے، کون کہہ سکتا ہے ایسا؟ اے اللہ صرف ایک سنت رہ گئی ہے، بس ایک سنت رہ گئی ہے، میں بے اختیار ہوں، اس پر عمل کر نہیں سکتا۔ فرمایا سنت یہ ہے کہ میں نے حدیث میں پڑھا ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے نواسے حضرت حسین کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور حضرت حسین نے پیشاب کر دیا اور آپ کے کپڑے گیلے ہو گئے۔ اے اللہ تو نے بیٹی تو دی ہے، نواسا نہیں دیا، بیٹی کو بیٹی ہوئی ہے، نواسی ہوئی ہے، بیٹا نہیں ہوا، کاش
کہ میرے بھی نواسا ہو جائے اور میں اس کو کندھے پر اٹھاؤں اور وہ پیشاب کرے اور میرے کپڑے بھی گیلے ہو جائیں۔ کیسی محبت ہے۔ فرمایا ایک سنت ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر عمل کرنا، میرا دل تو چاہتا ہے اور میں انتظار کر رہا ہوں کب سے کہ میری بیٹی کو بیٹا پیدا ہو، میرا بھی نواسا ہو اور وہ چھوٹا سا ہو اور میں اس کو اپنے کندھے پر اٹھاؤں، پھر وہ پیشاب کرے، تاکہ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ جو طریقہ تھا، یہ جو سنت تھی حضرت حسین کو اٹھانے کی اور حضرت حسین کے پیشاب کرنے کی اور کپڑے کے گیلے ہو، وہ کیفیت مجھے بھی نصیب ہو جائے۔ کیسی عظیم محبت ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس کی گہرائی پر اور ان کے الفاظ پر غور کریں جی، اس کو کہتے ہیں محبت اور اتباع سنت۔ جب موت کا وقت آیا تو پھر وصیت لکھی کہ ساری زندگی میں تڑپتا رہا کہ اللہ مجھے نواسا دیں گے اور پھر یہ سنت ہوگی، عمل ہوگا، لیکن اب میری موت کا وقت قریب آ گیا، مجھے اللہ نے نواسا نہیں دیا۔ اگر میری موت کے بعد نواسا پیدا ہو جائے تو اس کو میری قبر پر بٹھا کر پیشاب کروا دینا۔ یہ ان کی وصیت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، عاشق رسول تھے، اتباع سنت کا ایسا جذبہ تھا۔ سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں ایک جگہ قافلے کو روک دیا اور ایک درخت کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کے واپس آ گئے۔ صحابہ نے پوچھا ابن عمر آپ کیوں وہاں جا کر کے بیٹھے؟ کیفیت ایسی بنائی جیسے آپ کو پیشاب کرنا ہو، پیشاب تو کیا نہیں آپ نے، کپڑے اتارے نہیں، ایسے ہی بیٹھ کے آ گئے۔ فرمایا میں نے تقاضا نہیں کرنا تھا، اسی مقام پر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے، یہاں آ کر آپ رکے، اسی طرح روک کر اسی طرح اس درخت کے نیچے بیٹھے، آپ نے قضاء حاجت فرمائی، صرف آپ کی سنت کی نقل اتارنے کے لیے میں یہاں رکا ہوں اور یہاں بیٹھا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں محبت، اس کو کہتے ہیں اتباع سنت۔ تو پہلی چیز، ہر کام سنت کے مطابق ہو۔ اگر سنت کے مطابق ہو گیا تو سمجھ لو وہ عمل قبول ہو گیا۔ نماز ہے سنت کے مطابق، روزہ ہے سنت کے مطابق، مسواک کرنا ہے سنت کے مطابق، کپڑے پہننے ہیں سنت کے مطابق، بیت الخلاء جانا ہے سنت کے مطابق، ماں باپ کے ساتھ ملنا ہے سنت کے مطابق، اولاد کے ساتھ معاملات ہیں سنت کے مطابق، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات ہیں سنت کے مطابق، بازار جانا ہے سنت کے مطابق، خرید و فروخت کرنی ہے سنت کے مطابق، سواری پر بیٹھنا ہے سنت کے مطابق، اترنا ہے سنت کے مطابق، سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لین دین، معاملات، ایک ایک کام جو ہم کرتے ہیں اس میں دیکھیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ سنت طریقے پر کریں گے قبولیت ہو جائے گی۔ دوسری شرط فرمایا جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دنیا والوں سے کچھ لینا دینا نہ ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے، فرمایا کہ جو بھی کام کریں اس میں مداومت ہو، ایک دن کر کے چھوڑ نہ دیں۔ ایک تسبیح آپ نے شروع کی سبحان اللہ کی، پابندی سے کریں، نماز ہے پابندی سے پڑھیں، یہ بھی قبولیت کی بنیادی شرط ہے، پابندی ہونی چاہیے۔ اسی طرح چوتھی شرط فرمایا کہ جب بھی کوئی عمل آپ کریں، عمل کرنے کے بعد خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، مانگیں، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما، اے اللہ میرے اس عمل کو قبول فرما۔ دعائیں بھری ہوئی ہیں قرآن پاک میں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بیت اللہ کو تعمیر کیا، فوراً کہا ربنا تقبل منا، اے اللہ ہماری طرف سے اس کو قبول بھی، عمل تو ہو گیا، اے اللہ اس کو قبول فرما۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی قربانی فرماتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم تقبل من محمد ومن امتی محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو قبول فرما اور امت محمد کی طرف سے بھی اس کو قبول فرما۔ قبولیت کی دعائیں مانگتے تھے۔ اور وضو ہے، اس کے بعد کی آپ دعائیں دیکھ لیں، ویسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں اس میں قبولیت کے الفاظ کثرت سے دعاؤں میں ملتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بنیادی اور ضروری شرط ہے، جب بھی کوئی عمل کریں بے فکر نہ ہو جائیں کہ جی ہم نے کر لیا،
نہیں، کڑھن ہو، دل سے رو رو کر کے اللہ سے مانگے، اے اللہ میں نے یہ عمل کیا، اے اللہ اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے، اے اللہ اس کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لے۔ مانگے، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگے، تب جا کر قبولیت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت، یہ مانگنا اور قبول کروا لینا، اس سے رحمت تام ہوتی ہے۔ جب اعمال صحیح ہوتے ہیں، سنت کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتے ہیں، اس سے ایمان کامل ہوتا ہے، اور جب ایمان مکمل ہوتا ہے، یہی ایمان پھر انسان کو دخول اولی یعنی جنت میں ابتداءً داخل کر دیتا ہے، اور پھر انسان عذاب جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، آخرت کے سخت ترین حالات سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو تمام اعمال سنت کے مطابق کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ حضرات کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔